میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، عوام کے عزت کے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ریاست اور حکمران یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ تمام کام اور یہ تمام فرائض سر انجام دیں۔ اسی طرح سے جو ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے اس کی بھی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی سلیکشن باقاعدہ طریقے سے کی جاتی ہے، اور ایک پروسیجر ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں کمپٹیشن کا امتحان پاس کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے عہدوں تک پہنچتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے میں تو اس کو نمبر گیم ہی کہوں گی کہ محض یہ باور کروانے کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ اس چیز کا خیال ہے، عوام کی وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کی اس انداز میں بے عزتی کی کہ جو کہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ حکومت کا فرض بنتا ہے، حکومت کے پاس وہ تمام نظام، وہ تمام ادارے موجود ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اس کے ساتھ متعلقہ جتنے بھی افسران ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے وزٹس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اس میں نااہلی برتی جا رہی ہے تو اس میں حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہے، نہ کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو برا بھلا کہا جاتا۔ اور اگر ان کو تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو وہ اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ وہ ان پولیٹیشنز کی طرح نہیں ہیں کہ جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور پھر بھی بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں، جعلی ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور پھر بھی دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں کا جو انصاف ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ عوام کے درمیان کھڑے ہو کر آپ اس خاتون کی بے عزتی کر رہی ہیں، اس خاتون کی بے عزتی کر کے وہاں پر آپ کو کیا ملا، اور وہاں پر آپ نے باقاعدہ گالی دی۔ میں تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتی ہوں کہ کس نے تمہیں منتخب کیا ہے، گالی دے کر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ کہا۔ وہ یہ ساری گفتگو بڑے ہی اچھے اور مہذب طریقے سے بھی کر سکتی تھیں اور اس سے بہت اچھا پیغام جانا تھا عوام کو بھی، ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ تھیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوز بنائی گئیں اور جن لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ان تک بھی اچھا پیغام پہنچنا تھا اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ مہذب لہجہ استعمال کرتے۔ تو میں مخاطب ہوں اپنے تمام جو ہمارے اعلیٰ حکمران ہیں کہ یہ لوگ جو آج کسی جماعت میں، کل کسی جماعت میں چند روپوں کے خاطر، عہدوں کے خاطر، اپنے آپ کو کامیاب کروانے کے خاطر کبھی کسی ایک جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسرے دن اسی جماعت میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، انہیں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر اس جگہ تک پہنچی ہے، اس مقام تک پہنچی ہے، اور اگر اس کو عزت دے دی جاتی، اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کر لی جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا۔ اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ صرف جو ہے وہ منسٹرز بن جانا، ایم پی ایز، ایم این ایز بن جانا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے اندر بہت قابلیت ہے، اور بھی بہت سارے کرائٹیریا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایسی ریاست میں رہتے ہیں، ہم ایسی ریاست مدینہ میں رہتے ہیں کہ جہاں پر عزت کا جو معیار ہے اس کے لیے اس کے سٹینڈرڈز کچھ اور بنا دیے گئے ہیں، آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے معیارات کچھ اور بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی اس سب سٹینڈرڈ حرکت کی وجہ سے، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا جو اتنی محنت کر کے بھی اس مقام تک پہنچتا ہے اس کی بھی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ینگسٹر جو ہیں پہلے ہی ہماری سی ایس ایس کہ جب ایگزام ہوتے ہیں تو وہاں پر کینڈیڈیٹس پورے نہیں ہوتے ہیں، افسوس کا مقام یہ ہے، لیکن اس طرف کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی، اور اگر اس طرح کے واقعات ہونے لگیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی سی ایس پی آفیسر بھی بننا نہیں چاہے گا۔ تو سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے ہماری حکومت کے لیے، ہماری حکومت کے ساتھ جڑے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہ یہ آواز بلند کرتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے، ہم نوجوانوں کو سپورٹ کریں گے۔ یہ پتہ نہیں یہ کیسی سپورٹ ہے، یہ کیسا آگے لایا جا رہا ہے، یہ کیسی ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس حد تک ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی،
اس ویڈیو میں آپ وہ لہجہ، وہ جو انداز ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا، اس کو دیکھیں اور سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس طرح نہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ خدا نہ خواستہ انتہائی کسی نچلے درجے کے انسان سے مخاطب ہیں۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو انہیں یہ لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ وہ خود بھی خاتون ہے اور دوسری خاتون سے مخاطب ہے اور ارد گرد ڈھیر لوگوں کا مجمع ہے، اور اگر وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھتی ہیں، ان کو تمام مراعات دی ہیں تو یہ آپ نے دی ہیں، وہ اپنے گھر سے تو لے کے نکلے نہیں ہیں۔ تو اگر جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ ڈھیروں پروٹوکول انجوائے کر سکتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو سکتی ہیں، تو ایک پڑھا لکھا شخص کیوں پھر یہ استعمال نہیں کر سکتا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری عوام کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی لیور ہوئے بغیر، بائسڈ ہوئے بغیر تھوڑا سا سوچ کے دیکھیے گا۔ میں ہرگز پی ٹی آئی کے اگینسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، میں صرف اور صرف اس پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ ہوں جو کہ محنت کرتا ہے اور آگے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ان تمام لوگوں کی آواز بننا ہے، ہمیں ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو محنت کر کے آگے آتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو کہ بغیر محنت کیے ہوئے صرف اور صرف پیسے کے بلبوتے پر آگے آتے ہیں اور پارٹیز کے بینر تلے آگے آ کے دوسرے لوگوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس میسج کو سمجھیں گے ضرور اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔